الرحمن الرحیم سبق نمبر 86 سورہ بقرہ کی آیات 260۔ اس سبق میں کچھ اہم موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے مردہ قوموں کی نشات ثانیہ، اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ مری ہوئی قوموں کو جو روحانی طور پر مر چکے ہیں، بالکل زوال پذیر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرماتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہا، خدایا مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے کہ ان مردہ قوموں کو آپ کس طرح زندہ کریں گے۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ سوال، اس کا جواب اس آیات میں پڑھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو اس واقعے کو بھی جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے، اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، کیف کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو۔ قال اللہ نے فرمایا جواب میں، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے اے ابراہیم، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، بالکل میرا ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو کریں گے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ میرے دل کو قرار ملے، میرے دل کو اطمینان ہو۔ قال اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو پکڑ لے 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر مانوس کر لے انہیں، سدا لے انہیں اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل علی کل جبل، رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان میں سے کا، جزءاً ایک حصہ، ثم پھر ادعہن بلا ان کو، یاتینک وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعین دوڑ کر، وعلم اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو عام علماء کرام کرتے ہیں، اور عام علماء کرام تفسیر بھی ایسا کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ مصیبت تو یہ ہے، بجائے اس کا کہ ہم قرآن میں غور و فکر کر کے قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کی آیاتوں سے قرآن کو سمجھیں، ہم انبیاء کرام کی سیرت سے قرآن کو سمجھیں، لیکن ہم ان کو تفسیروں سے سمجھتے، ہم ان کو روایت سے سمجھتے، قرآن سے زیادہ ہم روایات کو ترجیح دیتے۔ ہم اسلاف سے جو ہے نا، بڑے بڑے مفسرین سے قرآن کو جاننا چاہتے ہیں، بے شک ان سے آپ فائدہ اٹھا لیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی تفسیروں کو پڑھتے ہیں، ہمارے اسلاف نے قرآن کے بارے میں جو کہا، جو لکھا، اس سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے، لیکن اندھوں کی طرح نہیں، اندھوں کی طرح نہیں، بہروں کی طرح نہیں، گونگوں کی طرح نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا، ہمیں شعور دیا، ہاں بے شک ان سے فائدہ اٹھائے۔ ابھی تو مسئلہ کیا، ابھی تو اکابر پرستی شروع ہوگی وقت۔ ایک عالم کو جب آپ پوجیں گے، جب آپ اس کو معیار حق سمجھیں گے اور آپ اس کو علم کل سمجھیں گے، تو آپ پھر قرآن کو کس طرح جانیں گے؟ آپ کو معلوم ہے، ایک آیات پہلے ہم نے پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کیا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، ایسے بولا نا، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ تو پھر وہ ابراہیم اللہ سے یہ سوال کرے گا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے؟ بعض علماء تو بتاتے ہیں، ان کی سادگی پر بھی حیرت ہوتا ہے نا، کہ وہ جو نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ ہو نا،
اس کے بارے میں اس کے یا اللہ یہ بات تو میں نے کی نمرود کے آگے، لیکن مجھے بتا دے واقعی ایسا ہی نعوذ باللہ، کیا ایسا ہو سکتا کہ ابراہیم نمرود کو چیلنج کرے اور بعد میں آ کر بولے ایسا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے یہ تو کفر کی بات، یہ تو شک والی بات، تو کفر کی بات۔ اور بعض لوگ پھر کچھ اور کہتے، بعض لوگ پھر کچھ کہتے۔ اس وقت جب ابراہیم نے سوال کیا اس وقت آپ نبی نہیں تھے، آپ نبوت کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کیا ہو رہے تھے؟ نبوت کے لیے آپ تیار ہو رہے تھے۔ بعض پھر یہ کہتے، بعض کیا 5-6 قسم کی تفسیریں۔ ایک طرف سے علماء کہتے کہ شک کرنا اللہ تعالی کی ذات صفات میں وہ کیا ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی شک کر سکتا؟ کفر ہے نا، سارے علماء بتاتے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا؟ کیا اس کو شک تھا؟ وہ کیوں بولے گا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا؟ ہمارے اپنے زمانے کے جو علماء کرام بڑے بڑے عالم، وہ پھر یہ کہتے کہ نہیں، بات ایسا نہیں ہے، اس کو شک تو نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن وہ اطمینان چاہتا تھا۔ کس چیز کا اطمینان چاہتا تھا؟ یہ اطمینان چاہتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر ایک حدیث بتاتی، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاہدہ جو ہے نا، مشاہدہ وہ خبر کی طرح نہیں ہے، چونکہ یہ بات ہمیں خبر سے ملی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، مشاہدے میں تو نہیں دیکھا، لہذا مشاہدہ جو ہے نا وہ حقیقت۔ اس لیے انبیاء کرام کے لیے مشاہدہ ضرور، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے ضروری نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنا دل کا قرار چاہ رہے تھے تاکہ اس کو سکون ملے، تو پھر ہم بھی تو یہ مانگیں گے، ہمیں بھی سکون ملے۔ خدا کے بندو، ایمان بالغیب کیا ہے؟ غیب پر ہم نے ایمان لانا ہے نا۔ اگر غیب مشاہدے میں آ جائے تو وہ غیب بن سکتا۔ کل کوئی بولے جنت مجھے دکھا دے تو میں آپ کو مانوں گا، تو پھر غیب کے پردے تو پھر ہٹ گئے نا۔ دوزخ مجھے دکھا دے تو آپ کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو فرمایا نا اپنے آپ کو دکھا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو مجھے نہیں دکھا سکتا، ہے نا، ایسے ہی بولا نا۔ پھر ایک اور حدیث کا سہارا لیتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتاؤں گے مجھے؟ نانو احق بالشک من ابراہیم، میں ابراہیم سے زیادہ شک میں حق رکھتا ہوں۔ کیا پیغمبر ایسا بول سکتا کہ میں شک میں ابراہیم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ گویا کہ نعوذ باللہ آپ بھی شک کرتے تھے۔ اگر علماء کرام نے پھر اس حدیث کو صاف کرنے کے لیے بڑا زور لگا، نہیں حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، حدیث کا یہ ترجمہ نہیں ہے، بڑا انہوں نے زور لگا ہے، ہیلے بہانے۔ تو سیدھا سیدھا بولو یہ روایات جو ہے نا وہ قرآن کے خلاف، عقیدے کے خلاف، ایمان بالغیب کے خلاف۔ کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے نا۔ کل تو آپ نے پڑھا تھا نا حضرت اسکیل علیہ السلام کے حوالے سے، وہ ایک بستی پر آئے، ایک شہر پر آئے، اللہ نے اس کو ایک مشن دیا تھا کہ آپ نے اس قوم کو کیا کرنا ہے؟ اٹھانا ہے نا۔ تو ادھر ہم نے بولا تھا کہ ایک رویا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا نا، ایک رویا میں اس کو دکھایا نا، کتاب پیدائش تورات کی۔ آپ ہمیشہ بولتے ہو کہ آپ بائبل کو کیونکہ بائبل میں بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ذکر ہے۔ کتاب پیدائش باب 15 آیات 1 سے لے کر پھر آگے بڑھے، آپ اس کو پڑھیں تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات اس آیت کے بارے میں ملے گا، کچھ آپ کو ملے گا۔ اور اگر ہم تو عربی بھی نہیں جانتے ہیں نا، ورنہ امام رازی نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، ہمیشہ میں بولتا ہوں نا، اس نے وہاں پر بہت کوشش کی کہ اس آیات کو سمجھانے کی، دوسروں کے حوالے سے، خود میدان میں نہیں لیکن دوسروں کے حوالے سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور عجیب امام بیضاوی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے، بڑا امام ہے نا تفسیر، انوار و تنزیل غالباً اس نے کتاب، جی ہاں اس میں پڑھا جاتا ہے مدرسوں میں، اس نے بھی اس پر ایک بات کہی ہے۔ ان سب باتوں سے کچھ نہ کچھ آپ کو روشنی ملتی ہے۔ سورہ حج تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، یا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام بنایا
اور ایک مرکز اس کے حوالے کی، ایک بڑا عمل حج کا اس کے حوالے کی. آپ نے پڑھا نا کہ فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو بلا دی، پھر وہ ادھر آئیں گے نا، پڑھا آپ لوگوں نے، چاہے وہ پیدل ہے چاہے وہ سواری پر ہے، وہ آئیں گے اور اس گھر کو آباد کریں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک مشن دیا تھا، ایک قوم کو اٹھانے کا. کس قوم کو؟ ایک گری ہوئی قوم. کیونکہ انبیاء کرام اس وقت آتے جب انسانیت گری ہوتی، بالکل گری ہو چکی تھی، بالکل مردہ ہو چکی ہوتی. بظاہر تو وہ زندہ ہے، بظاہر تو وہ زندہ ہے، لیکن روحانی حوالے سے وہ مر چکی ہے. اس کا عقیدہ بالکل غلط، اخلاق بالکل نام و نشان نہیں، غلامی کی زندگی. کچھ انسانوں پر بندگی کرے، وہ خدائی کرے، اور اکثر انسان جو وہ شرک میں مبتلا. شرک میں کیا ہوتا ہے؟ شرک میں جو انسان ہوتے ہیں نا وہ مرے ہوتے ہیں. کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے جیسے انسانوں کے آگے گرا ہے، اپنے وجود کو کہ اس نے نفی کیا ہے. اس میں خوف ہے، اس میں ڈر ہے، ہر جگہ اس کا سر جھکا ہے، وہ منتشر ہے نا، وہ کمزور ہے. تو اس سے زیادہ پھر مرگ ہے نا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک مشن دیا تھا کہ ابراہیم آپ نے بھی اس مردہ قوم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو جگانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، توحید کی روح میں تم نے آپ نے پھونکنا ہے، شرک سے نکالنا ہے، خوف سے اس قوم کو نکالنا ہے، اس میں دوبارہ بیداری پیدا کرنا. جس طرح آج ہم مری ہوئی قوم، اللہ کرے ہمیں بھی ہم بھی اٹھ جائے. ہم تو بھی انتظار میں، کوئی آئے گا تو ہمیں اٹھائے گا. ہم بھی انتظار میں نا، کوئی آئے گا تو 2 ارب مسلمانوں کو اٹھائے گا. ہم ان کو خود نہیں اٹھ سکتے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ہمیں عقل نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ساتھ قرآن نہیں ہے. آپ سلم آخری رسول ہے، کوئی آئے گا نہیں، ابھی ہم نے اٹھنا ہے. تو خیر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جا کر اس قوم کو آپ نے ابھی اٹھانا ہے، جس طرح حضرت حزقیل علیہ السلام کو مشن دیا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ وہ طریقہ کیا ہوئے گا، وہ طریقہ کیا ہوگا کہ اس مری ہوئی قوم کو میں اٹھاؤں. یہاں پر اصل میں ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے. میں نے آپ کو کل بھی پڑھا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. ابھی بتاتا ہوں تفصیل سے. میں نے کل بھی آپ کو پڑھا تھا نا. دیکھیں ہر آدمی ایک بیان کرتا، اور خصوصاً ایک ادیب، ایک بڑا عالم، بڑا علم والا، وہ جب ایسے لوگوں کو بیان کرتے نا جو اس بڑے علم تک پہنچ نہیں پاتے، اس واقعے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتے، اس حقیقت تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتے، تو ان کو استعارے کی زبان، کس زبان میں؟ استعارے کی زبان، مثالوں سے ان کو سمجھاتا، ان کو مثالوں، تاکہ وہ اس حقیقت تک پہنچ پائے. پھر کیا ہوتا ہے نا، تمثیل کے پیرائے میں اس کو کیوں بیان کرتے کہ اس کو وہ اچھی طرح سمجھے اور وہ حقیقت اس پر آیا ہو جائے کہ یہ جو واقعہ نہیں کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. جب ایک آدمی کا بیٹا بڑا بہادر ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں بولے گا کہ میرا بیٹا بہادر ہے، وہ بولے گا میرا بیٹا شیر کی طرح ہے. ایسا نہیں بولے گا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، نہیں، وہ بولے گا میرا بیٹا شیر ہے، شیر ہے، شیر میرا بیٹا، بولے گا نہیں بولے گا. جب ایک طالب علم بڑا یا استاذ بڑا ذہین ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ افلاطون ہے. اب افلاطون جب بولتا ہے نا تو اس بتاتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بڑا کمال کا ہے نا، بولتے نہیں بولتے. تو اس حقیقت کو بھی واضح کرنے کے لیے اور اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے، کل بھی میں نے کہا تھا نا، بیان کی ایک واقعاتی سطح ہوتا، ایک تمثیلی سطح ہوتا. حقیقت اور مجاز کو تو آپ جانتے ہیں، جس نے بھی 10ویں جماعت میں اردو کی کتاب اس نے پڑھا، اس میں یہ سارا کچھ ہے نا. اس میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ہے، متشابہات بھی ہے، یعنی استعارے بھی ہے، سارا کچھ، بہت سارے اشعار ہے. پھر ہمارے اساتذہ میں بتاتے تھے تمثیل کے زبان میں، مثالوں کے ذریعے سے.
تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سمجھا. بعض علماء پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رویا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رویا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو رویا میں یہ سارا کچھ بتایا کہ اس طرح سارا کچھ ہو جائے گا. وہ میں نے کہا نا، وہ پھر بائبل کی پہلی کتاب پیدائش، اس کا باب 15 اس سے یہ لیتے. لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک تمثیل ہے نا، تمثیل ہے، ایک تمثیلی سطح ہے. اس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھاتا، جس طرح سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، شروع میں یاد ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتا تھا، اور آگے بھی. تو وہ ابھی کیا ہے، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس گری ہوئی قوم کو اٹھانے کے بارے میں پوچھا کہ وہ طریقہ خدا کیا ہوئے گا، کیف ہے وہ طریقہ کیا ہوئے گا. ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، کس طریقے پر خدایا اٹھاؤں نا کہ وہ پھر اٹھ جائے صراط المستقیم، اس طریقے سے میں اس کو اٹھاؤں. تو فرمایا وہ اذ قال ابراہیم ربی، اور یاد کرو اس بڑے واقعے کو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشن سونپ کہ آپ نے جا کر کنعانیوں جو مر چکے ہیں ان کو تم نے زندہ کرنا، ان کو زندہ کرنا، ان کو خدا پرست بنانا ہے نا. وہ روحانی موت مر چکے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ارینی، مجھے ابھی بتا دے نا، آپ میرے رب ہو، یہ مشن سونپ پر، اس مشن کو تیری رضا کے مطابق، تیری مشیت کے مطابق ہے نا، تیرے دین کے مطابق کس طرح میں نبھاؤں، اس پر کس طرح عمل کروں کہ وہ مری ہوئی قوم زندہ ہو جائے. کیف تحیی الموتی، آپ مری ہوئی قوموں کو کس طرح زندہ کرتے ہے نا. سورہ انفال میں آپ لوگوں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پڑھا سورہ انفال کی آیت 24 میں، اے ایمان والو ہے نا، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کے بلاوے پر آمین کرو، اس کو مانو، لبیک بولو، لبیک اللہم لک لبیک بولو، تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. تو کیا ادھر صحابہ کرام مرے تھے، ایمان والے مرے تھے، وہ روحانی موت مر چکے تھے. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تاکہ عرب دنیا میں جو عربی مر چکے ان کو زندہ کر دے، اس کو زندہ کر دے. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ مری ہوئی اقوام وہ زندہ ہو جائے، غلامی سے نکلے، شرک سے نکلے، خوف سے نکلے ہے نا، انتشار سے نکلے، جہالت سے نکلے، تاریکی سے نکلے. اللہ تو چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں، مسلمان تو پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی ہمارے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ خدایا ہمیں بھی دوبارہ زندگی دے دے، وہ جو کھویا ہوا مقام ہے مسلمانوں کا خدایا پھر سے ہمیں دے دے. ہر ایک اپنے لتڑ پتڑ میں لگا ہوا، علماء کرام لگے کپورے جائز ہے نہیں جائز، قوم بھوک سے مر رہا ہے اس کو کپورے میں لگا ہے، کپورے جائز ہے ناجائز، اور عجیب قوم ہے، لاکھوں اس کو فالوور ہے نا. ایک مری ہوئی قوم کو کیا بتا رہے عالم صاحب، کپورے جائز ہے ناجائز، گرمی میں استنجا کس طرح کیا جائے اور سردی میں کس طرح، پگڑی کالی باندھا جائے یا سبز. ایک دفعہ اس قوم کو زندہ کرو، قوم مری ہے اس کو زندہ کرو، پھر کپورے جائز ہے ناجائز ہے بعد میں پھر سوچیں گے اس پر. کیف تحیی الموتی، اس مری ہوئی قوم کو تو کس طرح زندہ کرے گا جس کا مشن مجھے سونپا ہے. قال، اللہ نے فرمایا اولم نؤمن، اولم تؤمن، کیا میرا حکم تیرے لیے کافی نہیں کہ جاؤ ان کو زندگی دے دو، یہ تیرے لیے کافی نہیں. قال بلا، اس نے بولا کیوں خدایا نہیں، ہر حکم سر آنکھوں پر، جو میرا رب مجھے کہے میں اسی طرح کروں گا ہے نا. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں قرار چاہتا ہوں کہ یہ کام کس طرح ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون پہنچے اور وہ نتائج برآمد ہو جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں خدا، تیری قدرت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے. نبی شک کرتا ہے؟ بالکل شک نہیں ہے مجھے، تیری قدرت پر مجھے شک نہیں ہے، تیری خدائی پر مجھے شک نہیں ہے. تو نے اپنے حکم سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ ساری کائنات تیرے بل پر قائم، تیرے حکم پر یہ ساری کائنات مر جائے گی، تیرے حکم پر
پھر سے ہر چیز زندہ ہو جائے گی، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی مجھے شک نہیں، لیکن وہ طریقہ کیا ہو جائے تاکہ مجھے سکون مل جائے. اس کو کہتے ہیں نا شرح صدر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ شرح صدر. کیونکہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرما الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے؟ ادھر وہ بھی کہہ رہا کہ میرے سینے کو کھول دے، صرف انداز بیان کچھ اور. کیونکہ قرآن تو عربی میں وہ یعنی اعجاز تک پہنچی ہوئی کتاب ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے جب شرح صدر ایک اور انداز میں، اور ابراہیم علیہ السلام ایک اور انداز میں، تاکہ میرا سینہ کھل جائے اور وہ کام میں دڑ سے کروں. ہر وہ جس نے اس قوم کو غلام بنایا ہے، اس کو تاریکی میں ڈالا ہے، اس کو موت کے گڑھے میں ڈالا ہے، میں ان کا مقابلہ کروں اور قوم کو میں نکالوں. کنویں سے اس کو نکالو. کس طرح نکالو؟ بالکل میں نکالوں گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. کس طرح نکالوں؟ تاکہ آسانی سے وہ چیز نکلے، تاکہ آسانی سے قوم دوبارہ زندہ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو شک تو نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ حدیث میں آ گئی. اب آپ کو تو معلوم ہے اگر حدیث مولوی صاحب کے ہاتھ میں لگ گیا پھر وہ قرآن کی طرف نہیں جائے گا. وہ تو حدیث پر جو ہے نا قرآن پر حدیث کو ترجیح دے گا. اس کی مزاج میں ایسا ہی ہے. ایک روایت پرست عالم وہ ہمیشہ ہی کرے گا اگر اس حدیث کا سند صحیح ہو. بس اگر اس کا سند صحیح ہو پھر وہ جو ہے نا وہ قرآن کو منسوخ بھی کرے گا اور قرآن کا پھر وہی تشریح کرے گا جو وہ صحیح حدیث میں ہوتا. تو کیا نبی شک کرے گا؟ لیطمئن قلبی، تاکہ بھی چاہ کاش کے اس آیات کو سمجھ کر اما جو ہماری قیادت، مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مخلص قیادت کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں نا، دنیا جا کے کتابوں کو پڑھیں گے. جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے سیاست کے لیے دنیا جا کے کتابوں کو پکڑیں گے، مکیاولی کو پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھیں گے، تیسروں کو پڑھیں گے، لیکن قرآن کو نہیں پڑھیں گے غور سے. کہ قرآن ہمیں کیسا بتاتا ہے کہ آج عالم اسلام مر چکی ہے، خصوصاً یہاں مر چکے ہیں. آپ قیادت کر رہے، لیڈ کر رہے، آپ نے اس قوم کو کس طرح جو ہے نا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، دوبارہ وہ کویا وہ مقام اس قوم کو کیسا تم نے دینا ہے. کبھی اللہ سے پوچھا؟ یعنی اس کی کتاب سے آپ نے پوچھا؟ اس کی کتاب میں آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. اگر وہ دیکھتے تو. اور عجیب ہے کہ ان کو جیلوں میں بڑا وقت ملتا ہے. وہ تو قرآن کو دیکھو نا، خود تو قرآن میں غور کر لو. اچھا جو مسلم لیڈرشپ ہے نا وہ بھی قرآن کو نہیں دیکھے گا، تاریخ کو دیکھے گا، ادھر ادھر، قرآن میں غور نہیں کرے گا. یہ اس لیے میں کہتا ہوں اگر وہ قرآن میں غور کرتے تو آج مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی. کیا ہم میں بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے لیے انہوں نے پھانسی کو قبول نہیں کیا؟ ہمارے لیے انہوں نے قربانی نہیں دی نا. لیکن کیا ہوا؟ نتیجہ تو نہیں نکلا نا، یا نکلا؟ اور قوم ڈوب گئی اور قوم گر گئی. اس لیے گر گئی کہ لیڈر نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح شرح صدر نہیں مانگا خدا سے. اپنے آپ کو عقل کل وہ سمجھتا ہے، عالم کل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ سیکھتا نہیں ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پکڑنا ہے 4 پرندوں کو، 4 پرندوں میں سے. قال فخذ، آپ پکڑو اربعۃ من الطیر، جو پرندے ان میں سے 4. اب علماء کرام وہ 4 کون سے تھے؟ کوئی بولتے ہیں مور تھا، کبوتر تھی، سارس تھا، نہیں سارس نہیں تھا، وہ کوا تھا، وہ مرغ تھا، وہ تیتر تھا، وہ بٹیر تھا، وہ جو تھا. ہم اس میں نہیں جائیں گے، بس 4 میں سے پرندوں میں سے 4 کو لے لو. اچھا پرندے لے لو، بھیڑ بکریاں کیوں نہیں لے لو؟ جانور کیوں نہیں لے لو؟ اس سوال کا جواب پھر آئے گا نا. 4 پرندے فسرہن،
پھر ان کو کیا کر دو؟ نہیں، وہ بولتا قیمہ کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جلب کر دو اس کو. صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ قیمہ نہیں ہے کہ اس کو قیمہ کر دو، کیونکہ انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا نا، اس لیے اس کو قیمہ کرو، پھر ادھر پہاڑوں پر اس کو 4 حصوں میں کر دو، پھر ان کو بلا دو، یہ سارے آ جائیں گے. کیا کرو؟ ان کو قیمہ کر دو، پھر ان کا قیمہ ادھر 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 ادھر، پھر ان کو بلا لو، یہ سارے آ جائیں گے. نہیں، اس کو جلب کر دو. کیا کر دو؟ مانوس کر لو، ہلا لو اپنی طرف سے، اس کو سدا لو. ان کو پرندوں کو تو سداتے ہیں لوگ نا، کبھی ہم بھی نوجوانی میں جو ہے نا سداتے تھے، آپ لوگوں نے بھی شاید سدا ہوگا. جی جی، الیک اپنی ثم اجعل علی کل جبل. اچھا، پھر ان کو پہاڑوں پر ڈال دے. ایسا نہیں بولا کہ ان کو جو ہے نا اجعل رکھ دے ادھر، چھوڑ دے ادھر. اجعل علی کل جبل، ہر پہاڑ پر. منہن، یعنی اپنے مانوس کرو پھر ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر. اچھا، 4 کا دیکھیں، اب ہم کہتے ہیں نا 1/4، اس کا کیا مطلب؟ تو کتنے پرندے تھے؟ ایک حصہ کتنا ہوئے گا؟ سالم پرندہ ہوئے گا نا. 4 کا حصہ کتنا ہوتا ہے جی صاحب؟ پورا ایسا تھا یا قیمہ ہوتا ہے؟ میں جب کہتا ہوں نا 4 گلاسوں میں سے ایک گلاس کو ایک پہاڑ پر رکھ دو، ایک گلاس کو، تو آپ گلاسوں کو توڑیں گے یا ہر گلاس، ایک گلاس کو ایک پر، ایک گلاس کو ایک پر رکھیں گے؟ من ہونا، دیکھو ان میں سے وہ تو زندہ ہے نا، ادھر تو ٹکڑوں کی بات تو نہیں ہو رہی. کن کو رکھنا ہے؟ الگ الگ، ایک کو الگ ایک پہاڑ پر، ایک کو الگ ایک پہاڑ پر، ایک کو الگ ایک پہاڑ پر، ایک کو الگ ایک پہاڑ پر. 4 کا ایک حصہ، 4 کا ایک حصہ نا، پھر 4 کا ایک حصہ، پھر 4 کا ایک حصہ، پھر 4 کا ایک حصہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کتنے پرندے تھے؟ 4. ایک حصہ یعنی ایک. کبوتر تیتر ادھر، کوے کو ادھر، اس کو ادھر. پھر کیا کرو؟ جزءن، جز تو اسی کو کہتے، قیمے کو تو نہیں کہتے. ایک جز، 4 کا ایک جز کتنا ہے؟ قرآن کے کتنے اجزاء ہے جی صاحب؟ 30. تو ایک جز کو ہم کاٹیں گے اس سے، ایک جز الگ ہے، دوسرا جز الگ ہے، تیسرا ملا ہوا تو نہیں ہے نا. کتنے جز ہے قرآن کے؟ الگ الگ ہے نا. میں کہتا ہوں آپ ہفتے میں ایک جز پڑھے، پھر ہفتے میں ایک پڑھے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک ایک جز پڑھیں گے نا. یا ہم کہتے ہیں نا ایک مہینے میں آپ نے ایک ایک جز پڑھنا ہے، یعنی ایک مہینے میں آپ نے قرآن کو ختم کرنا ہے. جز ایک حصہ الگ الگ. ثم پھر ادعوہن، بلا لو ان کو. قیمہ کو کوئی بلاتا ہے؟ کوئی بلاتا ہے قیمہ کو؟ گوشت کو کوئی بلاتا ہے کہ گوشت آ جاؤ؟ اس کو بلائے گا جو سنتا ہے، جس میں حص ہے نا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ہمارے سامنے زندہ نہیں کر سکتا، نہیں، بات وہ نہیں ہے. نہ ہم معجزات کا انکار کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ پوری کائنات معجزہ، اللہ تعالیٰ نے اور بھی معجزات برپا کیے. اب معجزات کا انکار ہی نہیں، لیکن یہاں میں نے کہا وہ بطور مثال آپ کو سمجھاتے. تو پھر ادعوہن، بلا ان کو. کن کو بلا؟ قیمے کو بلا دے. کوے کو بلا دو، کوا آئے گا. کبوتر کو بولا، کبوتر آئے گا. تیتر کو بولا، تیتر آئے گا. کمری کو بولا، کمری آئے گی. اور سار کو بولا تو سارس آئے گا. اچھا، مور کو بولا تو مور، جو بھی آپ نے وہ کیا نا. یاتی نکہ، یاتی نکہ، وہ آئیں گے. قیمہ آتا ہے سائن، دوڑ کر. قیمہ دوڑ کر آتا ہے کیوں؟ اگر قیمہ دوڑ کر آئے تو اصل میں پھر تو ادھر زندہ ہو گیا، پھر تو اس کے سامنے تو زندہ نہیں ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو پہاڑ پر زندہ ہو گیا. آپ 4 مرغی لے لیں، ان کو ذبح کریں، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، آپ اس کو پہچانیں گے کہ وہی مرغی؟ آپ پہچانیں گے؟ ہم نے جو قربانی کیا بھی،
وہ جو ہم نے دمبے قربا، وہ اگر دوبارہ زندہ ہو جائے آپ اس کو پہچانیں گے؟ ایک حد تک ہاں، اگر اس کو مانوس کریں پھر ایک بات، ورنہ پرندوں کا تو اور مشکل ہوتا، پرندوں کا تو بڑا مشکل ہوتا. یاتینک سائن، وہ تیرے پاس دوڑ کر آئیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکیم حکمت والا ہے. اس میں اللہ کی قدرت بھی پناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی پناہ ہے کہ اللہ نے جو مشن اے ابراہیم آپ کو دیا ہے، اللہ زوراور ہے، اللہ کا دین زوراور ہے. آپ اس دین کو لے کر چلے، اس ایمان پر جو آپ کے ساتھ ہے، اللہ کو اپنی پشت پر تم پاؤ گے. یہ گری ہوئی قوم بھی جو ہے نا، یہ زندہ ہو جائے گی. کوئی اللہ تعالیٰ کی عزت کو چیلنج کر نہیں کر سکے گا، نہ اس کے آگے فرعون، نہ اس کے آگے قارون، نہ اس کے آگے نمرود، نہ اس کے آگے آزر، نہ اس کے آگے سامری، نہ اس کے آگے حامان ٹھہر سکے گا. اللہ العزیز، سب سے زورور کون ہے؟ اللہ نے مجھے یہ مشن دیا ہے. اب میرے رب نے طریقہ بھی بتایا، تو کوئی میرے رب کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے. یاد ہے پڑھا آپ لوگوں نے کہ وہ شخص جب آیا آپ سلم سویت، آپ سلم کا تلوار اس نے اٹھایا اور فرمایا کون آپ کو میرے سے بچائے گا؟ اس نے کیا فرمایا؟ میرا رب مجھے بچائے. کتنا یقین! تو انبیاء کرام کا تو یقین. کیا ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ایسا سمجھا؟ کیا یہ مشن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیکھی؟ تمام دنیا میں اپنے خیر کو پہنچانا ہے، تمام دنیا میں خیر کو غالب کرنا ہے، تمام دنیا میں عدل کا نظام کو لانا ہے، گری ہوئی قوموں کو ہم نے اٹھانا ہے، مردہ قوم کو ہم نے اٹھانا ہے، غلاموں کو ہم نے آزادی دینا ہے، شرک سے لوگوں کو توحید کی طرف لانا ہے نا؟ تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا وہ یقین نہیں ہے. اے ابراہیم، اللہ عزیز ہے. جو ذمہ داری آپ کو اللہ نے سونپی ہے اس کی پشت پر کون ہے؟ تیرا رب ہے. نمرود کا آگ بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کا آگ تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا. دڑنے سے جو ہے نا ابھی دین کا کام کرو، پھر ہم دیکھیں گے نمرود پھر کیسا جو ہے نا آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا. کاش کہ ہمارا بھی ایسا یقین ہو. ہم کو تو ایک تپڑ جو ہے نا، وہ نمرود تو بڑی بات ہے، ایک سپاہی دور سے ڈنڈا دکھا دے، آپ وہ ڈنڈے کی طرف جائیں گے نہیں. اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. کیا حکمت اس میں پناہ ہے بتایا مجھے؟ یہی کہ دیکھیں آپ نے 4 پرندوں کو سدایا، ان کو آپ نے جلب کیا، اپنے سے مانوس کیا. تمہاری اب اس انسیت نے، وہ جدھر بھی تھے جب بھی آپ نے اس کو بلایا وہ دوڑ دوڑ کر تیری. اس لیے اللہ کے بندوں کو مانوس کرو اپنے سے. کیا کرو؟ چاہے شرق والے، چاہے غرب والے، چاہے جنوب والے، چاہے شمال والے، اے ابراہیم ان کو مانوس کرو، ان کو جلب کرو. جس دن تو آپ نے اس قوم کو جلب کیا نا، جب ان کو بلاؤ یہ دوڑ دوڑ کر تیری طرف آئیں گے. پیادل بھی آئیں گے اور سواریوں پر اب آئیں گے. اور کیا بولیں گے؟ لبیک اللہم لبیک اللہم لک لا شریک لک لبیک. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اور تیرے مرکز کو آباد کریں گے. اور خلق خدا کو جو ہے نا، خلق خدا آزاد ہوئی کو زندگی ملے گی. اگر پرندے مانوس ہو سکتے حاجی صاحب تو انسان کیسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے، پیغمبر والا. وہ دل تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. کم سے کم کم سے کم نا دل کو، کیا ہمارے دلوں میں ایسا دل ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں جلب کیا؟ انہوں نے تمہیں لالچی بنایا ہوا ہے. تمہارے نالی بنائیں گے، تمہارے نلکا بنائیں گے، تم کو نوکری پر لگائیں گے، تیل کو مہنگا کریں گے، تیل کو سستا کریں گے. کبھی انہوں نے ہمارے دلوں پر انہوں نے حکمرانی کی؟ اسی لیے جب یہ جیلوں میں جاتے ان کے لیے کوئی پیچھے نہیں جاتا. یہ زور زور سے پروپیگنڈے کر کر کے، پیسے خرچ کر کے نا اپنی طرف بلاتے. اور پھر بھی یہ اس ملک میں 25 کروڑ عوام میں یہ 1 لاکھ کا جلسہ نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ ادھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، شرق بھی دوڑ کر آ رہا ہے، غرب بھی دوڑ کر آ رہا ہے، جنوب والے بھی دوڑ کر آ رہے ہیں، شمال والے بھی دوڑ کر آ رہے ہیں.
اس کو کہتے امام للناس، سب کو اس نے جلب کیا، ماں کی طرح، باپ کی طرح. ماں کی طرف بچے کیسا دوڑ دوڑ کر جاتے؟ اس لیے کہ ماں کی چاہتی بچے کے لیے کھلی ہوئی ہے. باپ کی طرف کیوں دوڑ کر جاتے؟ اس لیے کہ باپ کا دل جو ہے نا اولاد کے لیے کھلا ہوا ہے نا. کیا ہماری لیڈرشپ ایسا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بلایا کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے نا، کون میرا ساتھ دے گا؟ سب نے کیا کہا؟ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ. آپ ہمیں کہے نا کہ آپ سمندر میں کودے، ہم جائیں گے، سمندر میں بھی جائیں گے تیرے لیے. یہ ہے رسول، یہ ہے لیڈر. یہ بھی لیڈر اپنے آپ کو کہتے. آپ ہمیں ان پرندوں کی طرح جلب کر لیں نا. ہر پرندے کا اپنا مزاج ہے، کوے کا اپنا مزاج، کبوتر کا اپنا مزاج ہے نا. اسی طرح ہر قوم کا اپنا ایک مزاج، ہر آلے کے، لیکن ہر ایک قوم کے مزاج کو سمجھنا ہے، ہر قوم کے مزاج کو سمجھنا ہے، ہر قوم کی تقاضوں کو سمجھنا ہے، اس کے حق حقوق کو سمجھنا ہے، اس کی نفسیات کو جاننا ہے، اس کے مسائل کو جاننا ہے. کیا ہماری لیڈرشپ ہمیں سمجھتے؟ یہ جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہمیں سمجھتے؟ ہمارے حکمران ڈرائنگ روم میں نہیں ہے، انہوں نے ہمیں جلب کیا ہے، ہمارے بیچ میں آئے. ایسا شفیق مہربان، جس طرح ماں باپ، اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا. آج ایسا لیڈر ہمیں ملے، ہم 2 ارب مسلمان دوڑ دوڑ کر اس کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. پھر جب 2 ارب دوڑ دوڑ کر جائے گا، وہ ہمیں زندگی نہیں دے سکے گا، وہ ہمیں غلامی سے نہیں نکال سکے گا، ہماری معیشت کو نہیں ٹھیک کر سکے گا. اس ظلم کو، اس زیادتی کو، اس فساد کو، اس بے رحمی کو، اس بے انصافی کو ختم نہیں کر سکے گا، اور اس جہالت کو، اس غربت کو سب کچھ کر سکے گا. لیکن آیات کو سمجھے. لیکن کیا کرے آیات؟ وہ کپورے والے لوگ اس پر جو ہے نا، قرآن پر اس پر جو ہے نا قابض ہے. کپورے جائز ہے ناجائز، وہ ہمیں قرآن کا درس دیتے. قرآن میں غور کرو، بجائے اس کا کہ اس نورانی آیات سے ابراہیم علیہ السلام کا وہ نورانی چہرہ ظاہر ہو جائے، وہ ہمیں ظاہر کرنے والے اس نے شک کیا تھا، اور اس کو ثابت کرنے ایک حدیث بھی پھر لاتے. وہ قابل پرستی سے نکلو، اندھی تقلید سے نکلو، روایت پرستی سے نکلو. اللہ نے قرآن آپ کو دیا ہے، نورانی کتاب ہے، عقل ہے، شعور ہے. دنیا آپ کے سامنے 21ویں صدی ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھو. کس طرح عالم اسلام کو دوبارہ اس قہر مذلت سے، اس ضلالت سے، اس زوال سے ہم نے نکال کر اس کو عروج پہ لانا ہے. وما علینا الا البلاغ.